نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈھوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے بولوں گا اس کا عنوان ہے پونچھ اور راجوری کے جنگلات مجاہدین کے قبضہ میں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں امید کرتا ہوں اور توقع ظاہر کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، پچھلے ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پونچھ اور راجوری کے وسیع و عریض جنگلات میں چھپے ہوئے مجاہدین نے ہندوستان کی فوج کو ناکوں چنے چبوا دیے ہیں۔ وہاں اب انڈین فوج کو نہیں معلوم کہ کتنے مجاہدین وہاں چھپے ہوئے ہیں۔ وہاں سے گزرنے والے انڈین فوج کے قافلے جو ہیں ان پر تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں اور ان پر گھمسان کی جنگ مسلط کی جا رہی ہے۔ ہاں جی، چاروں طرف سے مجاہدین ان پر حملہ آور ہیں۔ جنگلات کے باہر سے بھی ان پر حملہ آور ہیں، جنگلات کے اندر سے بھی ان پر حملہ آور ہیں۔ انڈین فوج کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ کم و بیش 25 انڈین فوجی اب تک وہاں ہلاک ہو چکے ہیں اور راجوری اور پونچھ کے جنگلات پر مکمل طور پر مجاہدین کا قبضہ ہے۔ مجاہدین کی فورس ہے، ایک تو غزنوی فورس ہے، دوسری حزب المجاہدین ہے اور تیسری ان کے ساتھ اور بھی کئی فورسز ہیں۔ اب یہ فورسز جو ہیں اکٹھی ہو کر متحدہ شکل و صورت میں انڈین فوج کے ساتھ لڑ رہی ہیں۔ اب انہوں نے جو تکنیک استعمال کر رکھی ہے وہ تکنیک ہے طالبان والی۔ ہاں جی، طالبان کی طرز پر اب یہ لڑ رہے ہیں اور یہ ایمبوش لگا کر، گھات لگا کر حملہ کرتے ہیں اور ہندوستان کی فوج کا ناک میں دم کر رکھا ہے۔ انڈین فوج کا سربراہ کمانڈر ان چیف جنرل نروانے وہ بھی کشمیر میں آ چکا ہے۔ اب وہ بھی مجبور ہو کر کشمیر میں آیا ہے کہ ان مجاہدین کو جو ہم پر تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں، جو گھمسان کی جنگ جنہوں نے ہم پر مسلط کر رکھی ہے، ان کو قبضہ میں کیوں نہیں لیا جا رہا ہے، ان کو اب تک پکڑا کیوں نہیں جا سکا۔ وہ خود کشمیر میں آیا ہے اور وہ سارے حالات کی نگرانی خود کر رہا ہے اور جو وہ کارروائیاں کر رہی ہے انڈین فوج ان کی وہ خود نگرانی کر رہا ہے۔ وہاں بڑے بڑے جنگل کے اطراف میں جو بڑے بڑے دیہات ہیں وہاں اعلانات کروائے جا رہے ہیں، سپیکروں میں اعلانات کروائے جا رہے ہیں کہ آپ لوگ ہتھیار پھینک دیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، ہتھیار پھینک دیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، ورنہ جنگل میں داخل ہو کر آپ کو ختم کر دیا جائے گا، تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ لیکن مجاہدین جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو مسلمان جہاد کے لیے نکلتا ہے وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر نکلتا ہے۔ ہاں جی، وہ جہاد کے میدان میں ایک پیاسے نے جب پانی مانگا تو اگلی تھوڑی سی فاصلے سے آواز آئی کہ پانی، تو اس نے پانی چھوڑ کر کہا کہ میرے ساتھی کو پانی دو۔ جب اس کے پاس پانی لے جانے والا پہنچا تو اور آواز آئی تیسری جگہ سے کہ پانی، تو اس نے کہا کہ مجھے پانی نہ دو، میرے ساتھی کو جا کر پانی دو۔ جب ساتھی کے پاس پہنچا تیسرے کے پاس، وہ شہید ہو چکا تھا۔ جب دوسرے کے پاس واپس آیا تو وہ بھی شہید ہو چکا تھا۔ جب پہلے کے پاس واپس آیا تو وہ بھی شہید ہو چکا تھا۔ یہ ہے مسلمانوں کا جذبہ، یہ ہے مسلمانوں کا استقلال اور عزم، کافر کے خلاف، کفار کے خلاف، باطل کے خلاف۔ ہاں جی، یہ ہے مسلمانوں کی جرت۔ اور وہ مجاہدین، غزنوی فورس کے مجاہدین، حزب المجاہدین کے مجاہدین اور جنگل کے اندر جو مجاہدین ہندوستان کی فورس کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ ہے۔ وہ طالبان کے طرز انداز پر، وہ طالبان کے طریقہ کار پر اور طالبان کے جو ان کا لڑنے کا انداز ہے اس کو اپنائے ہوئے ہیں اور خدا کے فضل و کرم سے اب وہ ہندوستان کو ناکوں چنے چبا کر رہیں گے۔ ہندوستان کو وہاں سے دم دبا کر بھاگنا پڑے گا۔ ہاں جی، سپیکروں پر اعلانات کیے جا رہے ہیں، جنرل نروانے وہاں خود پہنچا ہوا ہے۔ کشمیر میں بسائے جانے والے جو بھارتی ورکر تھے، کشمیر میں بھارتی ورکر بسائے تھے انڈیا نے
تاکہ یہاں آبادی کا تناسب تبدیل کر دیا جائے۔ خدا کے فضل و کرم سے اب وہ بھی بھاگ رہے ہیں۔ کشمیری مجاہدین کے تابڑ توڑ حملوں کی وجہ سے وہ بھاگ رہے ہیں ورکر، اور وہاں کے پنڈت اور وہاں کے پروہت وہ سب کے سب بھاگ رہے ہیں کہ یہاں چھوڑو کشمیر کو، اپنے اپنے علاقہ میں جاؤ۔ وہاں سے انہیں بڑی رشوتیں دے کر اور بڑے ان کو فوائد گنوا کر کہا گیا تھا کہ جاؤ کشمیر میں جاؤ اور وہاں پر رہو، وہاں کارخانوں میں کام کرو، وہاں پر رہائش اختیار کرو۔ یہاں ان کے لیے پولیس اسٹیشن بھی خالی ہیں، ان کو رہائش کے لیے پولیس اسٹیشن دیے گئے کہ یہاں تم پولیس اسٹیشن میں رہ سکتے ہو، فوجی چھاؤنیوں میں رہ سکتے ہو، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ بھاگ رہے ہیں یہاں سے۔ کیوں؟ کہ مجاہد کی جو جرت ہے اس کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ مجاہد بغیر تلوار کے بھی لڑتا ہے، ہاں جی، بغیر تلوار کے مجاہد جنگ کرتا ہے۔ جنگ بدر میں کیا تھا؟ کتنی تلواریں تھیں؟ چند تلواریں، چند گھوڑے اور 2 اونٹ تھے مسلمانوں کے پاس۔ 313 مسلمان، 1000 کا مقابلہ کیا انہوں نے، اور خدا کے فضل و کرم سے یہاں بھی کشمیری مجاہدین ہندوستانی فوج کو ناکوں چنے چبا دیں گے۔ اب وہ دن دور نہیں، یہ آخری جنگ ہے۔ کشمیری مجاہدین نے کہا کہ یہ ہماری آخری جنگ ہے، اس کے بعد ہم نے اور کوئی جنگ نہیں کرنی، اور اس کے ساتھ ہی غزوہ ہند شروع ہو چکا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے مجاہدین جو ہے انہوں نے بھارت کے ناک میں دم کر رکھا ہے، اور بھارتی فوج دم دبا کر بھاگ رہی ہے۔ راجوڑی اور جو ہے پونچھ کے جنگلات، وہاں سے بھارتی فوج بھاگ رہی ہے، ہاں جی، وہاں مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہاں کے جنگلات میں 1 انچ بھی بھارتی فوج اندر داخل نہیں ہو سکی، 1 انچ بھی جنگلات کا ابھی تک بھارتی فوج اپنے قبضہ میں نہیں لے سکی، اور مجاہدین ان کے ساتھ برملا مقابلہ کر رہے ہیں، دو بدو ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کو فتح حاصل ہوگی، ہاں جی۔ غزنوی فورس اور سلطان محمود غزنوی کے نام پر یہ بنائی گئی ہے۔ وہ سلطان محمود غزنوی جس نے بھارت پر 17 حملے کیے تھے اور سومنات کا مندر جس نے توڑا تھا، وہی سلطان محمود غزنوی خدا کے فضل و کرم سے اس کے نام پر بنائی گی فورس بھارت میں اب غلبہ حاصل کرے گی، اور غلبہ حاصل کرتی جا رہی ہے۔ حزب المجاہدین بھی اس کے ساتھ ہے، ہاں جی، اور اللہ کے فضل و کرم سے مجاہدین کا غلبہ اب ہونے والا ہے، ہاں جی۔ وہ دن دور نہیں جب بھارت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور بھارت ہاں جی اپنے خلاف ہونے والی ان کارروائیوں کو روک نہیں سکتا۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ خدا کے فضل و کرم سے ہو رہا ہے۔ مجاہدین کے ایمان تر و تازہ ہے، ان کے دلوں میں ایمان کی جوت جگی ہوئی ہے، اور ان کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن ہے، اور اس روشنی کی بدولت خدا کے فضل و کرم سے آگے ہی آگے بڑھتے جائیں گے۔ کتنا مقابلہ کرے گا انڈیا؟ کن کن محاذوں پر مقابلہ کرے گا؟ چین کا محاذ سرگرم ہے، بنگلہ دیش کا محاذ سرگرم ہے، پاکستان کا محاذ سرگرم ہے، ہاں جی، نیپال اور بھوٹان کا محاذ سرگرم ہے، سری لنکا کا محاذ سرگرم ہے۔ سارے ہی انڈیا کے دشمن ہیں، کسی کو بھی انڈیا نے اپنا دوست نہیں بنایا۔ کیا یہ سارے تمہارے دشمن ہیں؟ اور کسی کو تو اپنا دوست بنا لیتے۔ ہندو بڑیے کی سوچ ہی یہ ہے کہ کسی کے ساتھ دوستی نہ رکھو، دوسروں کا مال ہڑپ کر جاؤ، دوسروں کا مال کھا جاؤ، ہاں یہی ہے تمہارا وتیرہ۔ اور چانکیہ نے تمہیں یہی بتایا تھا کہ جھوٹ بولو، جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ معلوم ہونے لگے، تم اس تھیوری پر عمل پیرا ہو۔ خدا کی قسم مسلمان سچ بولنے والا ہے، مسلمان نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ مسلمان اپنی جان دے دے گا لیکن جھوٹ نہیں بولے گا۔ مسلمان مجاہدین جو تمہارے مقابلہ میں کھڑے ہیں وہ تمہیں اب چاروں شانے چت کر کے انشاءاللہ خدا کے فضل و کرم سے، ہاں جی، غزوہ ہند کے میدان میں تمہیں گرا دیں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے تمہارا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔